السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید اور سیگمنٹ ہے خبروں سے آگے۔ یہ خبر تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحد طورخم کو 9 روز کی بندش کے بعد ہر قسم کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پشاور سے ہمارے نمائندے شمیم شاہد کے مطابق پاکستانی حکام نے جمعے کی صبح لگ بھگ 8 بجے طورخم سرحد کو کھولا تو سینکڑوں مسافر افغانستان جانے کے لیے امیگریشن سیکشن کے سامنے جمع ہو گئے۔ سرحد کھلنے کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بحال ہو گئی ہے اور کسٹم عملے نے تجارتی سامان کی کلیئرنس کا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ستمبر کی صبح سرحدی فورسز کے درمیان دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد طورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سرحد کی بندش کے باعث دونوں طرف تجارتی ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے تاجروں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ سرحد کی بحالی کے لیے جمعرات کو طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور کابل میں پاکستانی ناظم الامور کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زہرا بلوچ نے جمعرات کو وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ طورخم سرحد کی بندش خوشی سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق پاکستان کے تحفظات پر افغانستان توجہ دے اور اس کا سدجواب کیا جائے، لیکن اس دوران تاجروں کا لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر آف کامرس کے عہدیدار ضیاء الحق نقش بندی کہتے ہیں کہ 9 روز کے دوران پاکستانی تاجروں کو لگ بھگ 50 لاکھ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرحد کے دونوں جانب اشیائے خورد و نوش سے لدے لگ بھگ 2500 ٹرک کھڑے رہے، جس کی وجہ سے مالکان اور ڈرائیوروں کو نقصان ہوا۔ طورخم میں قائم پاکستان دوستی ہسپتال میں افغانستان سے تقریباً روزانہ 100 مریض اور ان کے لواحقین علاج کے لیے آتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے۔ اب اس واقعے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو سرحد کی بندش کا سبب بنا۔ آپ نے وہ افسوسناک خبر تو سن ہی لی ہوگی کہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو خوبصورت وادی چترال کے ضلع کالاش کے حسن کو پامال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ایک بڑے گروپ نے جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھا حملہ کیا۔ الصبح اس حملے کے بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے چترال کے کئی سرحدی دیہات پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے نامہ نگار فخر کاکا خیل نے اس بارے میں جو تفصیلی اطلاعات بھیجی ہیں، ان کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے چترال کے ضلع کالاش میں افغانستان کی سرحد کے قریب واقع پاکستانی فوج کی 2 چوکیوں پر حملہ کیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیک پوسٹوں پر حملے سے قبل افغانستان کی عبوری حکومت کو نورستان اور کنڑ کے علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی موجودگی کی اطلاعات مل رہی تھیں اور ان اطلاعات کو عبوری افغان حکومت کے ساتھ بروقت شیئر بھی کر دیا گیا تھا۔ چونکہ سیکیورٹی فورسز پہلے سے الرٹ تھیں، اس لیے فورسز نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ حکام نے بتایا کہ اس جھڑپ کے بعد افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں کو جانے والے راستے سیل کر دیے گئے، جبکہ یہاں موجود تمام غیر ملکی سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ بڑی تعداد میں شدید زخمی ہو گئے، جبکہ پاک فوج کی اس کارروائی میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چترال کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ تو آئیے پہلے چترال کے محل وقوع پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ چترال میں سرحد پار سے دراندازی کی بنیادی وجہ چترال کا سرحدی جغرافیہ ہے۔
ضلع چترال گلگت بلتستان کے سرحد پر واقع ہے اور افغانستان کے ساتھ چترال کا بارڈر سنگلاخ چٹانوں پر مشتمل ہے۔ سرحد پار افغان صوبے کنڑ ہے، جہاں پورے مالاکنڈ ڈویژن جس میں سوات، دیر، شانگلہ، پنیر اور خود مالاکنڈ کے اضلاع شامل ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی ٹی ٹی پی کی قیادت اور جنگجوؤں نے پناہ لی تھی۔ ان میں ٹی ٹی پی کے بانی کمانڈر ملا فضل اللہ بھی شامل تھے۔ افغانستان کے 3 صوبے کنڑ، نورستان اور بدخشان وہ علاقے ہیں جن پر ماضی میں روسی اور بعد ازاں امریکی اتحادی افواج کو بھی کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آئی تھی۔ اسی لیے شاید ان علاقوں کو پاکستانی طالبان نے اپنے لیے محفوظ خیال کیا اور وہاں ٹھکانے بنا لیے۔ پاکستانی طالبان کے علاوہ ان علاقوں میں داعش کی موجودگی کی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں، جن کے خلاف افغان طالبان وقتاً فوقتاً آپریشنز کرتے رہے ہیں۔ بمبوریت کی جس وادی میں عسکریت پسندوں نے حالیہ حملوں میں گھسنے کی کوشش کی، یہ جغرافیائی اعتبار سے افغانستان کے 2 صوبوں کنڑ اور نورستان کی سرحدوں تک رسائی رکھتی ہے۔ یہاں کی کیلاش ثقافت تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے علیحدہ شناخت رکھتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو مقامی طور پر کافرستان کے لوگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس تہذیب کی بنیاد افغانستان کے صوبے نورستان میں ہی تھی، تاہم بعد ازاں ان پر حملوں کے باعث یہ لوگ پاکستان کے ضلع چترال منتقل ہو گئے۔ سن 2014 میں عسکریت پسندوں کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اسلام کا مذہب اختیار کر لیں۔ اس ویڈیو میں اسماعیلی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کا یہ ضلع گلگت بلتستان کی سرحد پر واقع ہے۔ چونکہ فرقہ پرستی پر مبنی عسکریت پسندی کے حوالے سے گلگت بلتستان کافی حساس ہے، اس وجہ سے بھی افغانستان میں موجود عسکریت پسند تنظیموں کے لیے چترال خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ عسکریت پسند افغانستان کے راستوں سے حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر پڑوسی ملک افغانستان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، لیکن افغانستان نے فوری طور پر اس کی تردید کی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی پشتو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس دعوے کو مسترد کیا کہ ٹی ٹی پی نے چترال میں سرحدی علاقے پر حملے میں افغان سرزمین استعمال کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ کسی کو بھی اپنے ہمسائے اور دیگر ملکوں کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حال ہی میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ عسکریت پسند گروہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر متواتر اور زیادہ خطرناک حملے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان میں امریکہ کی فوج کے چھوڑے ہوئے اسلحے اور ساز و سامان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت امریکہ نے وہاں کوئی فوجی ساز و سامان نہیں چھوڑا تھا۔ جان کربی سے ایک پریس بریفنگ کے دوران جب سوال کیا گیا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، تو اس پر ترجمان نے کہا کہ جس جنگی ساز و سامان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت پہلے افغان ڈیفنس فورسز کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ تورخم کی پاک افغان بارڈر کراسنگ کو بند کر کے ہم پاکستانی اور افغان شہریوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ بارڈر کراسنگ ان کے بقول سرحد پار سے مبینہ طور پر پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر بند کی گئی ہے۔ تو جناب یہ تھی صورتحال جس کے باعث 9 روز تک تورخم سرحد بند رہی، تجارت بند ہو گئی، مالی اور معاشی نقصان ہوا اور لوگوں کو تکالیف الگ ہوئی۔ اس دوران مذاکرات بھی ہوتے رہے، ان کی کیا